ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات اس عنوان کے تحت پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سید الانبیاء والمرسلین وحبیب رب العالمین سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی انک لعلی خلق عظیم۔ الى فضیلت الشیخ الشاہ معصوم النقشبندی والى فضیلت الشیخ افضل الدین النظامی الچشتی والى فضیلت الشیخ ہشام الکھبانی والى فضیلت العلماء الکرام والحاضرین۔ بزرگوں اور دوستو، حمد اور نعت سے ملا ہوا ایک شعر آپ کی خدمت میں ہے۔ مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں فقط دو حقائق پہ ہے دنیا قائم، فقط دو حقائق پہ ہے دنیا قائم، بقائے خدا و دوام محمد، بقائے خدا و دوام محمد۔ اور محسن کاکور بھی فرماتے ہیں سخن کو رتبہ ملا ہے میری زباں کے لیے، سخن کو رتبہ ملا ہے میری زباں کے لیے، زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے لیے، زباں ملی ہے مجھے نعت کے بیاں کے ملے۔ عرب کے واسطے رحمت، عرب کے واسطے رحمت، عجم کے واسطے رحمت، وہ آیا لیکن آیا رحمت للعالمین ہو کر۔ ایک اور شعر بھی سن لیں، روئے احمد کے صدقے گلو یا سمن، روئے احمد کے صدقے گلو یا سمن، کتنا شاداب ہے آمینہ کا چمن، کتنا شاداب ہے آمینہ کا چمن۔ اے بر تخت سیادت ز ازل جاداری، اے کہ بر تخت سیادت ز ازل جاداری، انچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ موسم بہار کے ماہ ربیع الاول کی 9 اور بعض روایات کے مطابق 12 تاریخ مطابق 20 اپریل 571 عیسوی اور پیر کا دن تھا۔ عین صبح صادق کے وقت نبوت و رسالت کا آفتاب عالمتاب کفر و شرک کے پردہائے ظلمت کو چاک کرنے کے لیے طلوع ہوا، اور حضرت آمینہ کے آنگن میں ایک پھول کھلا، آپ کی آغوش خوشبو سے معطر ہو گئی، اور پھر نہ صرف گرد و پیش بلکہ پوری کائنات روشن ہو گئی۔ یعنی نبی کریم سرور عالم پیغمبر آخرین اور نور اولین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی اور ولادت باسعادت ہوئی۔ خدایا وہ صبح کیسی سعادت افروز تھی جس نے کائنات ارضی کو رشد و ہدایت کے طلوع کا مژدہ جاں فضا سنایا، اور وہ گھڑی کیسی مبارک محمود تھی جو معمور عالم کے لیے پیغام بشارت بنی۔ عالم کا ذرہ ذرہ زبان حال سے نغمے گا رہا تھا کہ وقت آ پہنچا کہ اب دنیا ہست و بود کی شقاوت دور ہوئی، اور سعادت مجسم سے عالم معمور ہوا، اور ظلم و استبداد کا پردہ چاک ہوا۔ آفتاب ہدایت روشن و تابناک ہو، مظاہر پرستی باطل ٹھہرے، اور خدائے واحد کی توحید مقصد حیات قرار پائے۔ محفل کون و مقامیں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے،
کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور دارین میں عافیت سے رکھے مخدوم مکرم جناب ڈاکٹر احمد مرزا صاحب کو، جو کئی برس سے ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب میں نزدیک اور دور سے اس شاخان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی دنیا کے اس مشہور شہر شکاگو میں جمع فرماتے ہیں، تاکہ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے شکاگو کو رہنے والے مالا مال ہوں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف اس زمانے میں بلکہ جب تک دنیا باقی ہے، حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مقدس حیات کے مطالعے اور اس کو اپنانے سے بڑھ کر نوع انسانی کی تمام قلبی اور روحانی بیماریوں کا اور کوئی علاج نہیں۔ اسلام کا دائمی معجزہ حجت اللہ البالغہ قرآن پاک کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ کی حیات طیبہ ہے، اور دراصل قرآن پاک اور حیات طیبہ اور حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ قرآن متن ٹیکسٹ ہے اور سیرت پاک اس کی تفسیر اور تشریح کمنٹری۔ قرآن علم ہے اور سیرت اس کا عمل۔ قرآن صفحات و قراتیس مابین الدفتین اور فی صدور الذین اوتوا العلم میں ہے، اور یہ مجسم اور ممثل قرآن جو مدینہ منورہ کی سرزمین پر چلتا پھرتا نظر آیا کیا ہے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، آپ کے اخلاق و عادات سرتاپا قرآن مجید تھے۔ ماں دو جانے آمدہ در یک بدن، من کیم لیلا و لیلا کیست من۔ فی الحقیقت یہی معنی ہے اس رفع ذکر کے جس کو رب العزت نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جب یہ اصحاب کشف پر کھلا ہے تو ان حضرات کرام نے حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے احاطے اور اس کی بقا کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حقائق سے ما فوق اور اس کی نورانیت کے سامنے سارے تعینات کو بے فروغ اور ماند پایا۔ اس لیے شیخ اکبر قدس سرہ نے حقیقت محمدیہ کو تعین اول اور عقل اول کی اصطلاح کا صحیح مورد قرار دیا، پھر اسی کو انسان کامل، روح اعظم، نفس واحدہ، القلم الاعلی اور نور الانوار سے تعبیر دی گئی، کیونکہ بقائے ذکر اور دوام فیضان کے اعتبار سے وہی ایک انسان کامل ہے، اور حیات معنویہ کے استمرار کی مرکزیت صرف اسی کو پہنچتی ہے، اور اسی لیے قرآن حکیم نے صرف اسی وجود مقدس کو العبد سے تعبیر فرمایا کہ ساری سابقہ عبودیتیں آنی اور وقتی تھیں، مگر صرف یہی وہ عبودیت کاملہ واحدہ ہے جو ہمیشہ بندوں اور خدا میں ہدایت کا واسطہ ہے، اور عبد کو معبود سے ملانے کے لیے زندہ اور قائم ہے۔ چنانچہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی و صفاتی خوبیوں میں شریک و سہیم سے بالکل پاک ہے، یعنی ان خوبیوں میں دوسرا شریک نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا جوہر تقسیم نہیں ہوا کہ حضور کے علاوہ دوسروں کو بھی اس کا کوئی جز ملا ہو، چونکہ نوع انسانی کی سعادت اور نیک بختی کا مرکز و مبدا وجود انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور حقیقت محمدیہ بحکم وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ہم ان کے اوپر گواہ لائیں گے، ان سب سے مافوق الشمس و کواکب اور صباح و مصباح کے معاملے کا حکم رکھتی ہے۔
امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل و کمال کے آفتاب ہیں اور انبیاء کواکب ہیں جو اپنی روشنی انسانوں کو تاریکیوں میں دکھاتے ہیں۔ چنانچہ شیخ اکبر کی طرح شیخ عبد الکریم جیلی قدس سرہما نے حقیقت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو حقیقت الاسمائیہ اور لوح محفوظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، دوسری تعبیر کس درجے صحیح ترجمان حقیقت ہے اور شرع و عقل دونوں کے اعتبار سے واقعی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ہدایت و تعلیم کی لوحیں تھیں سب کے لیے تغیر و تبدل ہوا، یہاں تک کہ آج کوئی بھی محفوظ نہیں۔ لیکن اللہ اکبر، مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظیت کہ آپ کی سیرت طیبہ اور حیات قائمہ کی لوح محفوظ کا ایک نقطہ بھی نہ مٹ سکا۔ پس قرآن پاک کے بعد اگر کوئی ہستی لوح محفوظ ہو سکتی ہے تو وہ صرف وہی روح اعظم ہے جس کے ذکر کو خود قرآن پاک نے اپنی آغوش صیانت میں ہمیشہ کے لیے لے لیا ہے۔ چنانچہ حضرت سید العارفین غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے اسی مقام کی طرف اشارہ فرمایا ہے، افلت شموس الاولین و شمسنا، افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربو۔ پہلوں کے سورج غروب ہو گئے لیکن ہمارا آفتاب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقا و دوام کے افق پر برابر جلوہ فرما رہے گا اور کبھی غروب نہ ہوگا۔ نہ حسنش غایت دارد، نہ سعدی را سخن پایا، بمینت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ مولانا ابو الحسن زید فاروقی مجددی دہلوی نے مقام محمدی کو اپنی سادہ اور سہل الممتنع زبان میں کیا خوب ادا فرمایا ہے، وہی سب کے آقا، وہی پیشوا، وہی سب کے ہادی، وہی مقتدا، وہی رب عزت کے محبوب ہیں، وہی آفرینیت سے مطلوب ہیں، وہی سارے عالم کے ہیں واسطہ، وہی ہیں وسیلہ، وہی رابطہ، ازل سے ابد تک وہ سب کے نبی، تمام انبیاء ان کے امتی۔ پڑھو آیت تو مننا بھی ہے میثاق سب کا خدا سے یہی، سبھی شان عالی کے ہیں معترف، ہر ایک ان کی رحمت سے ہے مقترف، نہیں خلق میں ان سے کوئی دیگر ہے احمد میں ظاہر احد کا اثر، خدا کی خدائی میں یکتا و گل، خدا نے کیا ان کو سردار کل و سرتاج کل انبیاء لا کلام۔ بلا شک رسولوں کے برحق امام، نبوت ہے ان کی ہر ایک کے لیے، شفاعت ہے ان کی ہر ایک کے لیے، ہر ایک کام ان کا سراسر ثواب، کرے عرض جو بھی وہ سب مستجاب۔ مقام محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر پچھلے صفحات میں بطور تمہید ایک مقالہ پیش کیا گیا۔ اب اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقالے کا دوسرا اور آخری حصہ حاضرین کرام کے لیے حاضر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ وہ تابناک اور درخشاں حصہ ہے جہاں آ کر آپ کی مبارک زندگی سارے انبیاء کرام اور مصلحین عالم سے ممتاز نظر آتی ہے۔ دنیا کے تمام اخلاق و کردار کے مصلحین میں گوتم بدھ اور حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہندوستان کا یہ عظیم مصلح گوتم بدھ عملاً خود کیا تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام رحم و کرم کے اخلاق کے عظیم واعظ نے در حقیقت دنیا کو اخلاق و کردار کا بہترین درس دیا، لیکن آپ کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ بھی آپ کے زرین ارشادات کی تائید میں ہمیں کوئی بتا سکتا ہے؟ لیکن البلد الامین کے امی معلم اعظم خود اپنی تعلیم کے آپ نمونہ تھے۔ انسانوں کے عام مجمع میں آپ جو کچھ فرماتے کاشان نبوت کے خلوت کرے میں اسی طرح نظر آتے تھے۔ اخلاق و کردار کے نکتے دوسروں کو سکھاتے، آپ خود اس کے عملی پیکر تھے۔ اس سے پہلے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کے چند نمونے
بطور چند واقعات بطور نمونہ لکھے جائیں، ان مستند اصحاب کے بیانات بیان کیے جاتے ہیں جو شمع نبوت کے پروانے تھے اور جنہوں نے آپ کی خدمت میں سال ہا سال گزارے۔ انسان کے حالت کا واقف کار اور رازدان بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد جملہ 25 برس تک آپ کی خدمت زوجیت سے مشرف رہی، فرماتے آغاز وحی کے زمانے میں آپ کو ان الفاظ سے تسلی دیتی ہے: ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ کو غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد فرماتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت فرماتے ہیں، حق کی حمایت میں ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ صحیح بخاری باب بدء الوحی۔ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ کے اوصاف عالیہ تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں جو آسان ہوتی اسی کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، ورنہ آپ اس سے بہت دور ہوتے۔ آپ نے کبھی کسی اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، لیکن جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا اس سے خود خدا انتقام لیتا تھا، یعنی خدا کی طرف سے بموجب احکام ربانی آپ اس کے اوپر حد جاری فرماتے تھے۔ آپ نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں فرمائی، آپ نے کبھی کسی غلام کو، لونڈی کو، کسی عورت کو، خادم کو، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، آپ نے کبھی کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائی، لیکن یہ کہ وہ ناجائز ہو۔ آپ جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداں، ہنستے مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ جامع ترمذی، شمائل ترمذی، صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد کتاب الادب، حاکم بسند متصل طبقات ابن سعد۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور ابتداء نبوت سے اپنی آخری عمر تک کم از کم 23 برس آپ کی خدمت فیض درجت میں رہے، اپنے صاحبزادے امام حسین رضی اللہ عنہ کے استفسار پر یوں ارشاد فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبین، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، بات بات پر شور نہیں کرتے تھے، کوئی برا کلمہ زبان درفشان سے نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگیر نہ تھے، کوئی ایسی بات ہوتی جس کو آپ ناپسند فرماتے تو اس سے چشم پوشی فرماتے، کوئی آپ سے کسی چیز کی امید رکھتا تو اس کو نا امید نہ کرتے اور نہ منظور فرماتے، یعنی صراحتاً انکار نہیں فرماتے لیکن خاموش رہتے اور مزاج شناس آپ کے تیور سے آپ کا مقصد سمجھ جاتے تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا، دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں فرماتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے، وہی باتیں ارشاد فرماتے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ جب آپ کلام کرتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طرح خاموش ہو کر اور سر جھکا کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ خاموش ہو جاتے پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے، کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا خاموش سنا کرتے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے آپ بھی مسکرا دیتے، جن باتوں پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی کرتے، کوئی باہر کا آدمی بے باکی سے گفتگو کرتا آپ تحمل فرماتے، دوسروں کی زبان سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں فرماتے، لیکن اگر کوئی آپ کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرماتے۔ جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا آپ اس کی بات درمیان سے نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع، نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی اچانک آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے واقف ہوتا جاتا
آپ سے محبت کرنے لگتا۔ یہ پورا مضمون شمائل ترمذی سے لیا گیا ہے۔ انسانی اخلاق کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر ایسے استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ وہ کام اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ انسان کے سوا ساری مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے اور یہ چیز اس کی فطرت میں داخل ہے۔ آفتاب صرف روشنی بخشتا ہے، اس سے تاریکی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ رات تاریکی ہی پھیلاتی ہے اور روشنی کا سبب نہیں۔ درخت اپنے موسم میں ہی پھلتے ہیں اور پھول بہار کے موسم ہی میں پھولتے ہیں۔ حیوانات کا ایک ایک فرد اپنے مختص افعال و اخلاق سے ذرہ برابر بھی تجاوز نہیں کر سکتا، لیکن انسان خدا کی طرف سے مختار پیدا ہوا ہے۔ وہ آفتاب بھی ہے، رات کی تاریکی بھی۔ اس کے جوہر کا درخت ہر موسم میں پھلتا ہے اور اس کے اخلاق کے پھول ایام بہار کے پابند نہیں۔ وہ حیوانات کی طرح کسی ایک ہی خاص قسم کے اعمال و اخلاق کا پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو با اختیار بنایا ہے۔ یہی اختیار اس کے مکلف اور ذمہ دار ہونے کا راز ہے۔ لیکن اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے اور اس پر اس انداز سے عمل کرے کہ گویا وہ اپنے مختار ہونے کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور انسان کی اس پابندی سے لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو نہیں سکتی، اور اس سے یہ افعال اس سے ظاہر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو۔ اسی کا نام استقامت حال اور مداوت عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ سنت وہ فعل ہے جس پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی ہے اور بغیر کسی قوی مانع کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ اس بنا پر جس قدر سنن ہے وہ در حقیقت آپ کی استقامت حال اور مداوت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات اور اعمال کے متعلق ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ کیا آپ کسی خاص دن یہ کرتے تھے؟ ام المومنین نے جواب دیا، لا کانا عملہ دیمہ، نہیں، آپ کا عمل جھڑی ہوتا تھا، یعنی جس طرح بادل کی جھڑی جب برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکتی، اسی طرح آپ کا حال تھا۔ جو بات آپ نے ایک دفعہ اختیار فرما لی ہمیشہ اس کی پابندی کی، اور پھر فرمایا ام المومنین نے، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَطِيعُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ تم میں سے کون کر سکتا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الرقاق۔ انسانی اوصاف عالیہ اور اخلاق فاضلہ جیسے حسن خلق، حسن معاملہ، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و ہمدردی، مہمان نوازی، ہدایہ اور تحفے دینا، عدم تشدد، سادگی، بے تکلفی، تواضع، مساوات، شرم و حیا، دوسروں کے کام کرنا، عزم و استقلال، شجاعت اور دلیری، راز گفتاری، ایفاء حد، زہد و قناعت، تیمارداری اور عیادت، دشمنوں سے عفو درگزر اور حسن سلوک، کفار اور مشرکین کے ساتھ برتاؤ، یہود و نصارہ کے ساتھ برتاؤ، غریبوں کے ساتھ محبت و شفقت، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر، بچوں پر شفقت، غلاموں پر شفقت، خواتین کے ساتھ برتاؤ، حیوانات پر رحم، رحمت اور محبت عامہ، رقیق القلبی، لطافت طبع، ارباب فضل کی قدر و منزلت، ان تمام اوصاف میں آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کامل کی حیثیت سے ملیں گے۔ یہ عاجز اس مقالے کو طریق محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بنیادی اصول پر جو حدیث شریف میں امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کو شرح مسلم علامہ قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفاء فی معرفت حقوق المصطفیٰ میں بیان فرمایا ہے، بیان کر کے ختم کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور کا طریقہ یعنی سنت کیا ہے؟ فرمایا معرفت خداوندی،
میرا راس المال ہے، میری پونجی ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر الہی میرا انیس ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، حزن میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے، رضا میری غنیمت ہے، عز میرا فخر ہے، زہد میرا حرفہ ہے، یقین میری خوراک ہے، صدق میرا ساتھی ہے، طاعت میرا بچاؤ ہے، جہاد میرا خلق ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، دامان نگاہ تنگ وہ گلے حسن تو بسیار، گلچین بہارے تو زیدامہ گلا دارد۔ آخر میں مصنف شاہنامہ اسلام حضرت حفیظ جالندھری کی تمنا پر اس مقالے کو ختم کرتا ہوں۔ حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے دامن دولت، یہ عاجز بے نوا بھی ہے گدائے دامن دولت، عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ السلام علیکم۔